جاندار کی تصویر حرام ہے، اور یہ مودودی صاحب نے بھی کہا تھا کہ فوٹوگرافی جو ہے حرام ہے رسائل و مسائل میں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے کہا کہ لاؤڈ سپیکر پر اذان اور نماز حرام ہے، یہ بھی فتویٰ پہلے دیا جاتا تھا، اب نہیں دیا جاتا۔ اور مشتاق یوسفی جو ہمارے بہت بڑے ہیومرسٹ تھے، انہوں نے لکھا تھا کہ پہلے مولوی کہتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے، ہم نہیں مانتے تھے، اب ہم بھی یہی کہتے ہیں مگر مولوی نہیں مانتے۔ اس کے بعد آپ نے نعیم صاحب نمبر 4 پہ کہا کہ اعضاء کا عطیہ دینا یعنی آرگن کو ڈونیٹ کرنا وہ حرام ہے، اور بعض کے نزدیک خون کا عطیہ دینا ڈونیٹنگ بلڈ از آلسو حرام۔ اور یہ گجرانوالہ کے ایک مولوی صاحب تھے ابو داؤد صادق، وہ آخری عمر تک میرے خیال میں اسی فتوے پہ قائم تھے، اور وہ کہتے تھے بلڈ ڈونیشن جو ہے نا وہ حرام ہے، اور حدیث کوٹ کیا کرتے تھے کہ جی خون میں شفا نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ لکھا کہ ٹی وی، سنیما اور فنون لطیفہ کو بھی حرام قرار دیا گیا، شیو کرنا کو بھی حرام کہا گیا، اور افغانستان میں اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے، اور شیو کروانے والوں کو سزائیں بھی ملتی ہیں۔ پھر نمبر 7 پہ آپ نے کہا کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ پھر 8 پہ آپ نے کہا کہ غیر مسلم ملکوں میں مجبوری کے بغیر رہنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ پھر انگریزی سیکھنا اسے سور کا گوشت یعنی پورک کھانے کے مترادف یا برابر قرار دیا گیا تھا۔ پھر نمبر 10 پہ آپ نے لکھا تھا کہ غیر مسلم ریاست کی نوکری حرام، یہ بھی کہا گیا مفتیان کرام کی طرف سے۔ اب یہ فتویٰ آیا ہے تو اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا کیا موقف ہے، جبکہ ہمارے جو کرپٹو کنگ ہیں وقار زکا، ان کا یہ کہنا ہے جو آج کل دبئی میں رہتے ہیں، اور سنا یہ ہے کہ ہی ہیز میڈ اے لاٹ آف منی تھرو کرپٹو ٹریڈنگ۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہی از اے بلینئر، ملینئر نہیں، اگر وہ بلینئر نہیں بھی ہیں تو کم از کم ملٹی ملینئر ضرور ہیں، اور وہ بھی ڈالر ٹرمز میں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی حرام والی بات نہیں ہے، یہ بالکل حلال ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کے فتوے پاکستان کو ڈیجیٹل دنیا میں پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ پھر بلال